السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کی تاریخ۔ اس کے پہلے بھی میں بارہا بات کر چکا ہوں، لیکن یہ 2020 کی تقریر میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مختصر شارٹ کلپ لوگوں کی سننے کی عادت ہو گئی ہے، تو مختصراً آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے کہ اللہ نے، ہم اس پر مستقل آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی جیو ہتیا جو لوگ کہتے ہیں ان کے وہ مطلب کیا قربانی بے رحمی ہے، اس پر ہم سب پر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں قربانی کی تاریخ۔ قرآن مجید نے جو بات کہی، وہ پہلی بات تو جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر قوم کے اندر قربانی ہے۔ دیکھیں، اسلام میں قربانی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہے۔ اسلام میں تو قربانی ہے ہی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب دنیا میں گزرے ہیں، وہ جو مذہب اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانی مذہب ہے، مذہب دو طریقے کے ہیں۔ کچھ مذہب ایسے ہیں جن کو لوگوں نے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ کچھ مذہب وہ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہیں اور ان کے دعوے دار ہیں کہ منظم من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس میں تین بنیادی طور پر ہیں: یہودی، نصرانی یعنی یہودیت، نصرانیت اور اسلام۔ ان تینوں کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ کو بہت ایتھنٹک وے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے یہاں قربانی ہے۔ قربان لفظ ان کے یہاں استعمال ہوتا ہے آج بھی توریت میں، عبرانی زبان میں بھی لفظ قربان استعمال ہوتا ہے۔ بس ان کے یہاں کیا تھا کہ قربانی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، قربانی تو سارے مذاہب میں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، طریقہ کار الگ ہو، لوگوں کے کرنے کی وجہ الگ ہو، سوچ الگ ہو، نظریہ الگ ہو، یہ پاسبلٹی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن قربانی سب کے یہاں ہے۔ جیسے یہودیوں کے یہاں تھا کہ قربان کرے گا وہ شخص جو ان کا عالم ہوگا، جو ان کی عبادت گاہوں میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے یہاں بھی کرناٹک ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے، کیرلا کو میں نہیں کہہ سکتا، تمل ناڈو ہے، کرناٹک ہے، آندھرا ہے، ان علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ذبح امام صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن یہ جو آیا آپ کے اندر، یہ بھی یہودیوں کے یہاں سے آیا ہوا ہے، ان کے یہاں بھی یہی ہے۔ دوسری چیز ان کے یہاں تھی کہ ہیکل سلیمانی پر جا کر قربانی کرنی ہے، یعنی ہر جگہ قربانی نہیں کر سکتے تھے، اسی ہیکل سلیمانی کے پاس جا کر کے قربانی کرنی پڑتی تھی۔ تو طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں قربانی تھی، بعد میں ان لوگوں نے موڈیفائی کرتے کرتے اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب قربانی کوئی کرے یا نہ کرے، وہ پیسے غریبوں پہ خرچ کر دے۔ وہیں سے یہ آئیڈیا آپ بھی لے کر کے آ رہے ہیں کہ ریلیف فنڈ میں دے دیا جائے۔ یہ بھی آئیڈیا کس کا ہے؟ انہی لوگوں کا ہے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کے یہاں قربانی ہے۔ نصرانی مذہب یعنی عیسائی مذہب، بائبل میں باقاعدہ اسحاق علیہ السلام، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اس کو کرسچن نہیں مانتے ہیں۔ کرسچن اور یہودی دونوں مانتے ہیں کہ اسحاق ذبیح ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا ہے۔ برحق وہ ایک الگ، لیکن قربانی کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب آج وہ انہوں نے بھی موڈیفائی کیا، انہوں نے کہا قربانی کا ایک معنی ہوتا ہے سیکریفائز، انگریزی میں تو سیکریفائز ہی کہتے ہیں۔ سیکریفائز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ سیکریفائز کر دیں، دیٹ از ایکول ٹو قربانی۔ ہمارے یہاں یہی آپ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو غریبوں کو لگا دیں تو وہی قربانی ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں قبل کی جتنی شریعتیں تھی، نوٹ کیجئے گا اس بات کو،
ماں قبل کی جتنی شریعت تھی اس شریعت میں کو فلٹر کیا ہے. نمبر 1 جو چیزیں وقتی طور پہ تھیں ان کو کینسل کیا ہے. نمبر 2 نمبر 3 قیامت تک جو چیز سوٹیبل تھی اس کو قانون بنوایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہی جا رہی ہے. لہذا یہودیوں کے ہاں بھی تھا. قدیم مصر میں جب مصر اسلام کے فتح ہوا اس سے پہلے مصر میں کیا، مصر میں تو یہاں تک تھا کہ انسانوں کی قربانی ہوتی تھی. ان کے یہاں جتنے دیوتا تھے سب دیوتا کو خوش کرنا. جیسے پانی کا دیوتا ہے. نیل ندی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ نیل ندی ہر سال ایک کنواری لڑکی کی قربانی مانگتی ہے. ہر سال ایک کنواری لڑکی کو لے جا کر کے ذبح کر دیا جاتا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تو نیل سوکھی ہو گئی. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب تک ایک اور کنواری لڑکی کی قربانی نہیں کی جائے گی تب تک نیل میں پانی نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے یہ کیا ان کا توہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا نیل کے نام. کس کے نام؟ نیل کے نام. نیل ندی ہے. نیل ندی کے نام خط لکھا اور اس کا مضمون یہ تھا کہ اگر تو اپنے آپ سے چلتی ہے تو سوکھی رہے، تیرا چلنا مجھے منظور نہیں، اور اگر میرے رب کے حکم سے تو چلتی ہے تو یہ خط اس ندی میں ڈالا گیا. کہا یہ خط پڑھتے ہی تو چالو ہو جا. اور نتیجہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. اللہ سے دعا کیا اور اللہ کی جانب سے وہ اپنا اللہ کا پیغام اپنے زبان میں دے دیا کہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، چل جا. دعا بھی کیا، اللہ کا حکم بھی دے دیا اور نتیجہ کہ نکلا اس وقت سے نیل آج تک کبھی نہیں سوکھی. تو قربانی پتہ چلا آدمی تو درکنار ہے، انسانوں کی قربانی ہوتی تھی. عرب میں کیا ہوتا تھا؟ حضور کے دادا جان نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 اولاد ہوئی تو میں ایک اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، 10 لڑکے اگر ہوئے تو. اب آخر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. مطلب وہ جب قرآن نکلا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا. لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور کے والد محترم ہیں تو پتہ چلا ان کے یہاں بھی قربانی تھی. اسی لیے حضور اپنے کبھی کہتے تھے کہ میں ابن الذبیحین ہوں، 2 ایسے لوگوں کا بیٹا ہوں جن کے بارے میں ذبح کرنے کی بات ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اسماعیل بھی ذبیح ہیں، عبداللہ بھی گویا کی ذبیح ہے. ان کا نام 3 مرتبہ نکلا. اس لیے آپ کہتے تھے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عربوں میں بھی قربانی تھی. اچھا اب اس کے بعد آ جائیے، بہت بڑا مذہب بھارت میں ہندو مذہب ہے. آپ کو حیرت ہوگی، ہندو مذہب کی چاہے وید ہو، ہندو مذہب کی چاہے گیتا ہو، ہندو مذہب کی چاہے مہا بھارت ہو، منو اسمرت ہو، سب میں قربانی کا ذکر ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان کو حوالے کے ساتھ میں بتاتا. رامائن میں، ایودھیا کھنڈ میں رامائن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ لکشمن نے 10,000 ہرنوں کا شکار کر کے ان کی قربانی کر کے لوگوں کے سامنے رکھا اور سیتا جی نے فرمایا کہ جب اتنا بڑا گوشت کا انتظام کیا گیا ہے تو تمام دیوتاؤں کو بلایا جائے. سیتا کے بارے میں آج بھی، رام کے بارے میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ رام چندر جی بڑی محترم شخصیت ہے. رام چندر جی شکار کرنے گئے تھے جس وقت سیتا جی کو کڈنیپ کیا راون نے. تو پتہ چلا شکار آلو گاجر تو نہیں ہوتا، آلو گاجر کا شکار تو انسانوں کا ہوتا ہے. تو رہا یہ قربانی، تو قربانی سب میں ہے. آج بھی کتنے ہم لوگوں کے بچپن میں، ابھی بھی سنتا رہتا ہوں، بچپن میں یہ بات ہوتی تھی، کہیں پل بنتا رہتا تھا تو بچے غائب ہو جاتے تھے. ہمارے بچپن کی بات ہے، بچے غائب ہو جاتے تھے. کیوں نہیں؟ وہ پل مضبوط اسی وقت ہوگا جب اس میں بلی دی جائے گی، جب اس میں بھیٹ چڑھائی جائے گی. لہذا بچوں کو لے جا کر کے اس پل کے نیچے جب بنیاد رکھتے تھے تو ذبح کر کے اس کے اوپر اینٹ رکھی جاتی تھی اور وہاں سے کیا ہوتا تھا؟ پل تعمیر ہوتا تھا. بڑی عمارتوں کے بارے میں تھا کہ جب تک بھیٹ نہیں دی جائے گی تب تک عمارت مضبوط نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ستی پرتھا کیا ہے؟ انسانوں کی بھیٹ ہے. یہ بھی آج آپ کو بتا دیتا ہوں ستی پرتھا کے اصل وجہ کیا ہے، ستی پرتھا شروع کیسے ہوئی.
حقیقت میں بعض بڑے لوگوں نے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے کم عمر لڑکیوں سے شادیاں کی. جب کم عمر لڑکیوں سے شادیاں کی تو ان کو یہ ہوا کہ میں اگر مر گیا، کیونکہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، جلدی مرے گا، وہ کم عمر لڑکی بعد میں مرے گی، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بیوی دوسرے سے شادی کر لے اور ہماری پراپرٹی کیا ہو جائے، دوسری جگہ چلے جائے. لہذا انہوں نے ایک سسٹم یہ لگایا کہ ستی پرتھا، تاکہ ہمارے ساتھ یہ بھی مر جائے، ہمارے ساتھ یہ بھی مر جائے. اور بھی 2-1 وجہ لوگوں نے لکھی، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں. بہرحال سارے مذاہب میں قربانی کا دستور موجود ہے. آدم علیہ السلام، جن کو منو اسمرت منو کہا جاتا ہے، جو پہلے انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان کے بیٹوں نے، دونوں بیٹوں نے قربانی دی. اس قربا قربانن، دونوں نے. اور بھی قربانی ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دی گئی دنیا میں. میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا کہ آخر قربانی کے ذریعے کیسے قربت حاصل ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ایک جانور کی جان جاتی ہے، اس جان جانے سے تم کو کون سا ثواب ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا فلسفہ ہے. تو انشاءاللہ زندگی میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں، افریقہ ہے، انڈونیشیا ہے، جرمن ہے، جنوبی امریکہ ہے، یہ سب اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ قربانی کرتے تھے. یونان بڑی پرانی تہذیب ہے، یونان میں انسانی قربانی ہوتی تھی. سمندری دیوتا باقاعدہ اس کا نام پہ پوسیڈن رکھا ہوا تھا اور اس کے نام پہ قربانی کی جاتی تھی. ایران میں قربانی، پرانے ایران میں قربانیوں کا دستور تھا. بہرحال اس طریقے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی قربانی اسلام کی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا نا کہ مذہب کی 2 قسم ہے. ایک تو دین وہ ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، دوسرا کیا ہے کہ جو انسانوں نے بنایا ہے. مثال کے طور پر جین، ان کے بنانے والے مہاویر جی ہیں. انہوں نے برہمنوں سے تنگ آ کر کے ایک نیا دین کو ایجاد کیا. گوتم بدھ جی ہیں، یہ بھی برہمنوں سے تنگ آ کر کے انہوں نے بھی کیا کیا، نیا دین. جین کے یہاں سب سے زیادہ قربانی کی مخالفت ہے، چونکہ وہ انسانی مذہب ہے اور چونکہ انتقام، غور سے سنیے گا، چونکہ وہ ریونج کے طور پر مذہب بنا ہے. کس کے طور پر؟ بدلے کے طور پر. جب بدلے کی بھاونا کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو انسان اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے. تو جس کے خلاف وہ آئے، ہندو مذہب کے خلاف آئے، وہاں پہ بلی کا سسٹم تھا، بھیڑ کا سسٹم تھا تمام کتابوں میں. لہذا انہوں نے اس کے خلاف جو ہے جیو ہتیا کا ایک شوشہ چھوڑ کر کے لوگوں کے ساتھ جیو ہتیا کیا. حالانکہ جیو ہتیا سے جتنا بچتے ہیں، میں نے ایک جین کے بہت بڑے آدمی سے پوچھا کہ آپ دہی کھاتے ہیں؟ کہا بھائی ہم لوگ تو دہی کھاتے ہیں، ہم تو ٹوٹل پیور ویجیٹیرین ہیں. اور منہ پر آپ کو دیکھیں ہم ہر وقت ماسک لگائے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھی ایشور کا جیو ہمارے منہ میں یا ناک کے ذریعے جا کر کے ختم نہ ہو جائے. تو میں نے کہا کہ جب آپ دہی کھاتے ہیں تو دہی میں کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں ایک کٹورے میں؟ ایک کٹورا دہی میں کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، گنا نہیں جا سکتا. ایک طرف آپ جیو ہتیا کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف دہی کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. ایک جملہ بول کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اس دنیا میں یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی اپنا جان بچانے کے لیے جب تک جان نہیں لے گا تب تک اس کی جان بچے گی نہیں. کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.